وہاں سے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا سبق ملا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام پاک کے چند بند شعر سماعت فرمائیے، اور ذاکر میں شامل ہونے کی غرض سے 2-3 شعر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم پیر و مرشد بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدوں کا مجمع ہے، اور نظر ہٹتی نہیں ہے پیر و مرشد کے عارض منور سے، اور میں اسی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے فاضل بریلوی نے آقا کی بارگاہ میں جو محبت کا نظر پیش کیا ہے، 2-3 شعر۔ چمن طیبہ میں، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو، اور حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گے سو، اور حور بڑھ کر کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک پر لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ جب فاضل بریلوی جب مدینہ تشریف لے گئے تو سرکار کے روضے پہ اپنے بالوں سے جھاڑو اور مٹی کو اکٹھا کیا، اور فاضل بریلوی نے آنکھوں کا سرما بنایا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جو بالوں سے ان کے روضے کی جارو بکشی، کی جو بالوں سے ان کے روضے کی جارو بکشی، اور شب کے شبنم نے تبسم کو ہے دھارے سو، شب کے شبنم نے فرماتے ہیں فاضل بریلوی کہ آقا جس راہ سے چلتے تھے وہ گلیاں نبی کی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، فرماتے ہیں کہ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں تمام گلیوں کے ارد گرد خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کے گیسو کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ جب امام محمد رضا کے گیسو کا یہ عالم ہے تو پھر رخسار مبارک کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیا ہی پھولوں سے سجائے ہیں تمہارے گیسو، اور کیا ہی پھولوں سے سجائے ہیں تمہارے گیسو۔ آخری شعر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی بچہ کہیں جاتا ہے تو باپ ماں جو ہے تیل لگا دیتا ہے سر سے کہ بال اڑے نہیں، بال بالکل مناسب رہے۔ جی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا،
کیا بات ہے کیا بات ہے. تیرے کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا اور صبح عارض پہ لٹاتے ہیں تمہارے گیسو اور چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات اب آئیے جس کا آپ کو انتظار ہے اس شخصیت کو آپ کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اگر آپ عشق رسول کا جام پینا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ تمامی حضرات اپنے پیر و مرشد کا استقبال بلند آواز میں کر لیں. میں ان 4 مصروں سے حضرت کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ عاشق سرکار سے سب کو ملا دیتا ہوں میں. بات کہہ دیجیے مچل کے سبحان اللہ. عاشق سرکار سے سب کو ملا دیتا ہوں میں, عشق جام مصطفیٰ سب کو پلا دیتا ہوں میں. عاشق سرکار سے سب کو ملا دیتا ہوں میں اور عشق جام مصطفیٰ سب کو پلا دیتا ہوں میں. اور جن کو دنیا کہہ رہی ہے حضرت غلام مصطفیٰ, جن کو دنیا کہہ رہی ہے حضرت غلام مصطفیٰ, آپ کی خواہش ہے تو ان کو بلا دیتا ہوں میں. آپ کی خواہش ہے تو ان کو بلا دیتا ہوں میں. اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت پیر طریقت حضرت الحاج غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ قادری اشرف. ماشاءاللہ حضرت کی فرمائش ہے. منقبت پاک کے صرف 2 شعر پیش کر رہا ہوں. حسن اخلاق کے پیکر غلام مصطفیٰ. اگر محبت کرتے ہیں تو مچل کے چاہیے دیجیے سبحان اللہ. حسن اخلاق کے پیکر غلام مصطفیٰ, حسن اخلاق کے ماشاءاللہ حسن اخلاق کے پیکر غلام مصطفیٰ اور مرشد تو میں بالکل وہ شعر پیش کر رہا ہوں جس میں سچائی ہے. ایک مرتبہ مچل کے چاہیے سبحان اللہ. جب سے دیکھا آپ کو میں بھی دیوانہ ہو گیا, جب سے دیکھا آپ کو میں بھی دیوانہ ہو گیا. حضرت پیر طریقت حضرت الحاج غلام مصطفیٰ صاحب. بھائی تھوڑا آگے دیکھو, پیچھے بلا دو تھوڑا سا جیسے میں کو اسٹینڈ میں ذرا اس کا کیمرہ اسٹینڈ میں نسیم بھائی تھوڑا سا السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین آمین یا رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بس سراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما باگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستارہ تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مولا علی مشکل کشائی کیجیو ہوں اسیر رنج و غم مجھ کو رہائی دیجیو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بیر حمل مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، اب نہ تو نعت پاک مصطفیٰ کی گنجائش اور نہ ہی تقریر کی، اس لیے کہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالحنان صاحب قبلہ نعیمی اشرفی دامت برقم قدسیہ نے بہت ہی بہترین انداز میں جو خطاب آپ کے سامنے فرمایا، اور نہ تو من کے بس سنتے ہی ہیں، بہت ساری سنیں، لیکن چونکہ احباب کا فرمایا اس کو حضرت کا حکم ہے تو چونکہ بڑوں کا حکم بھی ماننا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو با ادب ہی رکھے، با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب۔ ہم ادب والے ہیں، ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ہم تو پھر بزرگان دین کی محبت سے زندگی گزارنے کا دم بھرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں کھلائے پلائے، اور انہی کی محبت میں اس دنیا سے اٹھائے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اسی لیے میں نے قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خوب درود و سلام پڑھو اس غیب دا نبی پر، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی غیب دا نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ خوب درود و سلام بھیجیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ نعت پاک مصطفیٰ سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند بند، لیکن چونکہ وہی ایک حمد مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اسی کی فرمائش پہ رہتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے مولا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، بلبلوں میں ہر دم تیرے ترانے، ہر ایک کی زباں پر مولا، ہر ایک کی زباں پر مولا تیرے فسانے، جبی کے اندر سجدے مچل لگیں گے،
تیرے حرم میں مولا تیرے حرم میں سر بندگی جھکانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو افو ہے افو فرما رحیم ہے رحم فرما ڈھونڈے تیری رحمت مولا ڈھونڈے تیری رحمت بخشش کے سو بہانے جہان کو سکھا دے جان لے اجاگر حکمت میں تیری کیا کیا مولا حکمت میں تیری کیا کیا پوشیدہ گے خزانے غریب ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے اللہ کریم وہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جس کسی کو نوازنے پہ آئے تو قسم خدا کسی کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ جسے نہ دینا چاہے تو اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا اسی کی ترجمان امام اہل سنت فرماتے ہیں یہی بول سدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے مولا سبھی میں چھان ڈالے تیرے پائے گا نہ پایا نیت بنایا تجھے حمد دے خدایا اے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد دے خدا ہمیں اے رضا تیرے دل پتا چلا بمشکل روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد دے خدا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو مولا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد دے خدا تجھے حمد دے خدا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان اور یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں منائے ہم جب بھی منائیں جشن عید میلاد النبی منائیں اسی پر تو کسی عاشق نے کہا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے چلو گیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ بولو کچھ تو بولو سبحان اللہ زمانے بھر کا یہ قائد
کی کھا رہے ہیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے چلو دیار نبی کی جانب نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی اور نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا چلو دیار نبی کی جانب یہی اساس عمل ہے میری اور اسی سے بگڑی بنی ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا چلو دیار نبی کی جانب میں وہ نکما ہوں جس کی چولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا چلو دیار نبی کی جان کسی کا احسان کیوں اٹھائے اور کسی کو حالات کیوں بتائے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں کی پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کا میرے اساس کیا ہے بچ ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بس ان کی نسبت رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے یہ کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ وہ آئے اب تک سجی ہوئی ہے دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے جہاں جہاں سے حضور گزرے جہاں جہاں سے
حضور گزرے نقش اپنا جما سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے چلو دیارے نبی کی جانب ہے ان کو امت سے پیار کتنا اور کرم ہے رحمت شیار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا کر چلو دیارے نبی کی جانب اگر وہ قطر یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے چلو دیارے نبی کی جانب سبحان اللہ میں نے تو میرا یہ مشاہدہ ہے اور قسم خدا کی یہ نبی کا کرم ہے احسان ہے میرے آقا علیہ السلام کا میں نے جب بھی کوئی نیا کلام پڑھا ہے مدینے کی حاضری نصیب ہوئی بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے جائیں گے نبی کے بن نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں تو نبی جب کرم فرماتے ہیں تو جاتے ہیں اجاگر صاحب نے کلام لکھا میں نے پہلے بھی پڑھا لیکن میرا دل چاہتا کہ میں سنا دوں آپ کو درود پاک یا رب بٹھا دے گنبد خضرا کی چھاؤں میں یا رب بٹھا دے گنبد خضرا کی چھاؤں میں یا رب بٹھا دے گنبد خضرا کی چھاؤں میں مسنت یہ مانگتا ہوں ہمیشہ دعاؤں میں مسنت یہ مانگتا ہوں ہمیشہ دعاؤں میں یا رب بٹھا دے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ایک حاضری سے بڑھ گیا ہے شوق حاضری 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 میں بار بار پہنچوں حرم کی فضا میں بار بار پہنچوں حرم کی فضا میں بار بار پہنچوں حرم کی فضا میں یا رب بٹھا دے گنبد آؤ چلے حضور کا دربار دیکھنے آؤ چلے حضور کا دربار دیکھنے
پہنچوں وہاں کی فضاؤں میں بار بار پہنچوں وہاں کی ہواؤں میں یا رب بٹھا دے گنبد خضرا کی چھاؤں میں شام کو آرزو جگہ پر گدائی کی شاموں کو آرزو جگہ پر گدائی کی شام کو آرزو جگہ پر گدائی کی مجھ کو شمار کر لے وہاں کی گداؤں میں مجھ کو شمار کر لے وہاں کی گداؤں میں مجھ کو شمار کر لے وہاں کی گداؤں میں رب بٹھا دے گنبد خضرا طیبہ مجھے دکھا دو میرا دل اداس گے طیبہ مجھے دکھا دو میرا دل اداس گے طیبہ مجھے دکھا دو میرا دل اداس گے ہے کیف و انبساط جہاں کی چھاؤں میں ہے کیف و انبساط جہاں کی چھاؤں میں ہے کیف و انبساط جہاں کی چھاؤں میں اور وقت میں کیا لکھتے ہیں اجالے منزل میری مدینہ گئے روکو نہ راہ میں منزل میری مدینہ گئے روکو نہ راہ میں منزل میری مدینہ گئے روکو نہ راہ میں پڑھنے دعا بلے سے اجاگر کے پاؤں میں پڑھنے دعا بلے سے اجاگر کے پاؤں میں پڑھنے دعا بلے سے اجاگر نعتیں تو بہت ہیں اور باتیں بھی بہت ہیں یہ انتظام کیسے ہوا ہمارے ایک رشتہ دار ہیں حاجی محمد طارق صوفی میں جب گاؤں گیا تو ان سے ملاقات ہوئی اور ایک حاجی محمد صدیق علی جی باتوں ہی باتوں میں بات چلی بولے آپ تو بڑے بڑے ٹور میں جاتے ہیں کبھی ہمارے ساتھ بھی آئیے میں نے کہا ٹھیک ہے اس سال انشاءاللہ دیکھیں گے کب جا رہے ہیں تو بولے 10 جنوری کو جائیں گے ربیع النور شریف ہم مدینہ مکرمہ مدینہ پاک میں کریں گے مدینہ النبی میں کریں گے مدینہ الرسول میں کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی لے چلیے اور یقین مانو نہ کوئی پلان تھا نہ ہی کوئی انتظام تھا لیکن جب سرکار بلاتے ہیں تو آٹومیٹک انتظام ہو جاتے ہیں میں بمبئی آیا اور آنے کے بعد میں طارق بھائی نے کہا کہ آپ اپنا پاسپورٹ اور 4 فوٹو بھجوا دیجیے اب ان کے 10 ٹکٹ ہیں ایکسٹرا ٹکٹ نہیں ہے لیکن اب سرکار کیسے کرم فرماتے ہیں ایک غلام مصطفیٰ بالی والا ہے اور میں غلام مصطفیٰ قادری غلام مصطفیٰ بالی والے کا ٹکٹ تھا بالی والے کا ارادہ کینسل ہوا غلام مصطفیٰ قادری فٹ ہو گیا اور الحمدللہ ایسا خوبصورت سفر اور پھر سفر کیوں نہیں خوبصورت ہوتا ابھی آپ حضرت سے سن رہے تھے اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں مفہوم عرض کرتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شب معراج اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو میں نہ زمین بناتا تجھے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو نہ آسمان بناتا تجھے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا دنیا کو نہیں سجاتا بلکہ رب یہ فرماتا ہے کہ تجھے پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو قسم میرے جلال کی میں مرب ہوں لوگوں پر ظاہر بھی نہیں کرتا میں رب ہوں لوگوں پر ظاہر بھی نہیں کرتا یہ سب تیرے لیے بنا ہے محبوب تو سفر تو خوبصورت ہونا ہی تھا
اللہ کا شکر ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا. الحمدللہ 3 پروگرام ہوئے وہاں. اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آئے, مکہ شریف میں آئے, وہاں بھی پروگرام ہوئے, اور مکہ مکرمہ سے پھر دبئی گئے. دبئی میں 31 تاریخ بروز جمعرات رات میں 9 بجے ایک محمد بشیر پالیکر ہیں, بڑا شاندار مکان ہے, ان کے مکان میں بہت بڑا ہال ہے, بہت اچھے اہتمام سے بہت شاندار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوا. اس کے بعد ہم چلے گئے ابو دھابی, شارجہ. لوگوں نے بہت چاہا کہ آپ کچھ اور رہ لیتے, لیکن یہ جو پروگرام سیٹ تھا, ہمارے سہیل مجاور اور ہمارے جتنے بھی معتقدین ہیں, اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے. کل ان کا فون آیا کہ آپ نہیں آ رہے ہیں تو میں پروگرام کینسل کر دوں. میں نے کہا بابو پروگرام کینسل نہ کریں. حضرت اللہ مولانا عبد الحنان صاحب قبلہ نعیمی اشرفی مناجر اہل سنت کو آپ بلا لیں, اور علماء اہل سنت آ ہی جائیں گے. اگر میں نہیں بھی پہنچا تو پروگرام ہو جائے گا, لیکن میں انشاءاللہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام سے مجھے امید قوی ہے, چاہے میں رات کو 10 بجے پہنچوں اسٹیج پہ, ڈائریکٹ اسٹیج پہ پہنچوں گا, لیکن پہنچوں. لیکن سرکار نے کرم فرمایا, ایسا انتظام ہوا کہ میں یہاں الحمدللہ گوونڈی میں کم و بیش 5:15 بجے آ ہی گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب آدمی کی نیت اچھی ہے, حضور فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر. وہ مسلمان تھے, وہ معزز تھے زمانے میں, مسلمان ہو کر ہمخوار ہوئے, تاریکی قرا ہو کر, دشت تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ 72 تھے تو عزت آبرو سے تھے, ہم کروڑوں ہیں تو ہمارا معاملہ کچھ الگ ہے. اس لیے کہ ہم نے عمل کی دنیا کو چھوڑ رکھا, ہم نے نبی کی ولادت کو بھلا دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اور اے شمع رسالت کے فرمانوں, اے غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں, قسم وعدہ لا شریک کی, نماز کی پابندی اور نبی پر درود کی قسم. اور عشق سچا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے. ہمارے یہ جسیم پڑھتے ہیں, کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے, کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے, اس گنبد خضرا کے پرنور میناروں میں, اس گنبد خضرا کے پرنور میناروں میں. سرکار کی الفت میں دنیا سے جو مرتے ہیں, سرکار کی الفت میں دنیا سے جو مرتے ہیں, مردہ نہ کہو ان کو زندہ ہے مزاروں میں, مردہ نہ کہو ان کو زندہ ہے مزاروں میں. رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھو, آنکھیں میری کھوئی ہے طیبہ کے نظاروں میں, آنکھیں میری کھوئی ہے طیبہ کے نظاروں میں. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, مجھے کو نہ شرماؤ احباب کا پن ڈھک دو, مجرم کو نہ شرماؤ احباب کا
बंधक दो वो देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्यों धुनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम क्यों धुनी रमाई है। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। मतला में इश्क क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में इश्क क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। खातिम तेरा जादूगर कासे में अना सागर, खातिम तेरा जादूगर कासे में अना सागर, क्या राज है पोशीदा ख्वाजा तेरी गलियों में, क्या राज है पोशीदा ख्वाजा तेरी गलियों में। मुद्दत से जसीम अख्तर बेताब तेरा दिल था, मुद्दत से जसीम अख्तर बेताब तेरा दिल था, इस दिल ने सुकून पाया ख्वाजा तेरी गलियों में, इस दिल ने सुकून पाया ख्वाजा तेरी गलियों में। भटकूंगा नहीं तन्हा ख्वाजा तेरी गलियों में। ये जसीम सा कलाम है। तकबीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में चंद बंद इमाम अहले सुन्नत का लिखा हुआ कलाम, फिर ख्वाजा खाजगान की वो नात जो कई बार सुनते हैं लेकिन हमारे फुरकान की फरमाइश है और ये जहां भी जाते ये नात सुनते हैं, हम सभी की फरमाइश है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसमें दिन खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दिन खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सभला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा। चोरुआ किन से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपा चोर अनोखा तेरा, किन से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपा चोर अनोखा तेरा। मालूम है आपको ये वाकया? सरकार गौसे आजम बहुत कीमती लिबास पहनते हैं। एक दिन एक चोर साहब की नीयत खराब हो गई और वो पीछे पीछे हो लिए
सरकार गौ से आजम चल रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन सरकार खामोशी के साथ अपने मकाम पर गए, बैठे, कुर्ता निकाल के खूंटी पे टांग दिया और वजीफे में लग गए। चोर ने देखा अच्छा है, ये भगत तो लग गए हैं, अपना काम कर लेते हैं। कुर्ता उठाया, निकलने की कोशिश की, दरवाजा बंद, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, ढूंढता फिरा, फिर टांग दिया इशारे से, फिर आगे आ गई, फिर उठाया, फिर अंधा हो गया, फिर उठाया, फिर रोशनी आ गई। कई बार ऐसा हुआ, एक कोने में छुप के बैठ गया। इतने में हजरत खिज़्र नबी अलैहिस्सलाम सरकार गौस आजम की बारगाह में हाजिरी देते हैं और कहते हैं कि या अब्दुल कादिर जिलानी, करम फरमाए, फला बस्ती का अब्दाल इंतकाल कर गया, अब्दाल का इंतजाम फरमाए। बोले सुबह देखेंगे। बोले सुबह तक अगर बस्ती अलट पलट हो गई तो उसकी जिम्मेदारी। बोले जा, अगर ऐसा है तो वो कोने में बैठा उसको ले जाओ, कोने में बैठा उसको ले जाओ, उठाने। बोले मैं चोर हूं, मुझे माफ कर दो, मैं चोर। बोले चोर नहीं, तुझे गौसे पाक ने अब्दाल बना दिया, फिक्स कर दिया। ये इमाम अहले सुन्नत ने एक वाक्य को एक शेर में सुनाते और क्या फरमाते हैं, क्या दबे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या मर्तबा है बाला तेरा, फक्रे आका में रसा और एक नज़्म रफ़ी, चले का लाए सना खान में चेहरा तेरा। एक बुजुर्ग थे जो शेर पे सवारी करते और जहां भी जाते पहले कासिद जाता कि शेर की खुराक का इंतजाम करो। सरकार वो पाक की बारगाह में गए, ले जा गए तो सरकार गौ से आजम की बारगाह का कुत्ता पहुंचा। जैसे शेर उस पर झपटने की कोशिश की, कुत्ते ने शेर पर झपटा और शेर के टुकड़े कर दिया। इसी की तशरीह आज फरमाते हैं। बहरहाल ये बहुत लंबे वाकयात है, कभी जिंदगी में मामूल ऐसा आया तो इंशाल्लाह बताएंगे, वक्त बहुत कम है। अब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चलते हैं और एक ममता किस अंदाज से कहता है, कसम खुदा की निकल जाए, यही चले जाओ, मदीना तो जाएंगे ही, लेकिन आप अताए रसूल की बारगाह में हाजिरी दे दो, यकीन के साथ तो मदीने की हाजिरी हो जाएगी। और फिर ये शेर पढ़ोगे, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। शबरों तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे